عظمت‌ها مربوط است به یک بانوی 18 ساله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ایام عزائے فاطمی، ایام سوگواری، جہاں ایام مظلومیت فاطمی ہیں، جہاں ایام غربت یتیمان فاطمہ ہیں، جہاں ایام سوگواری محبان فاطمہ ہیں، وہیں یہ ایام شرف بھی ہیں، ایام مبارزہ بھی ہیں، ایام اظہار عزت بھی ہیں، ایام تبیین دین بھی ہیں، ایام تفسیر قرآن بھی ہیں، ایام تبیین اسلام بھی ہیں، ایام جہاد فاطمی بھی ہیں، ایام قیام فاطمی بھی ہیں، و ایام مزاحمت فاطمی بھی ہیں، و ایام مقاومت فاطمی بھی ہیں. جہاں ایام مظلومیت فاطمہ ہیں، وہیں ایام اقتدار فاطمی بھی ہیں. اور یہی وہ موضوع ہے ایام فاطمیہ کا کہ جو عزاداران سیدہ دو عالم کے لیے توشہ دنیا و آخرت ہے. فرش عزا پر آنے والے عزادار فاطمی کی فضیلت میں بھی اضافہ کر رہا ہے کہ اس مادر مزاحمت و مادر مقاومت کا ذکر کر رہے ہیں جو بنیاد ہے باطل کے خلاف قیامت تک جاری رہنے والے اس مزاحمت کی، جو فقط مرکز قصہ نہیں ہے، مرکز مقاومت بھی ہے، جو فقط اہل بیت کے درمیان مرکزی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ دنیا مقاومت
کی رہبری کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. دنیا مجاہدت کی نورانیت کا منبع شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بس ایام فاطمیہ کی اہمیت سیرت فاطمی سے اجاگر ہوتی ہے. سیرت فاطمی وہی عنوان جو مقام معظم رہبری نے دیا کہ سرمشق فاطمی. اگر خلاصہ کیا جائے، خدا شاہد ہے، شخصیت جناب سیدہ کا و آپ کے اقدام کا و آپ کی رفتار کا و آپ کی گفتار کا، آپ کی تبیین کا سراسر سرمشق ہے. سراسر سرمشق ہے. ایسی سرمشق ہے جو مشق کرنے والے کو توانا کر رہی ہے، جو تشنہ مشق فاطمی کی امید ہے. سرمشق فاطمی، پس سیرت فاطمی مکمل سرمشق ہے. وہی قرآنی مزاحمت اور مجاہدت کا نمونہ ہے. پس خدا کا شکر ہے، خداوند متعال نے ہم اور آپ کو سیدہ کے ذاکروں میں سے، سیدہ کے محبوں میں سے، سیدہ کے عزاداروں میں سے قرار دیا. فرش اعظم پر آنا کوئی معمولی توفیق نہیں ہے کہ جو عزاداران سید الشہداء کے شامل حال ہوئی ہے. ذکر سید الشہداء کرنا، بانی عزائے فاطمہ ہونا، سیدہ کی مظلومیت پہ گریہ کرنے کی توفیق دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن ہے. بس خدا کا شکر ہے، خدا نے اس قابل سمجھا کہ شخصیت فاطمہ کو سنانے اور سننے کی توفیق حاصل ہو جائے. اور ہم جس مقام اور جس مکان اور جس حرم میں، جس کو قوم حرم اہل بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ مکان بھی مقاومت کے ساتھ معروف ہے. اہل مقاومت کی سرزمین، اہل مجاہدت کی سرزمین ہے. مادر مقاومت کا ذکر سرزمین مقاومت میں ہو رہا ہے. بہت بڑی توفیق ہے. بس اس لیے چاہا کہ قرآن مجید کے اسی موضوع کو کہ جو بانیان ازاں نے تشخیص دیا و بندہ حقیر کو امر کیا، مقاومت فاطمی، قرآن مجید کے اندر مقاومت اور مجاہدت دونوں موضوعات قرآن مجید کے وہ ہیں کہ جو انہی الفاظ کے ساتھ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت دکھاتے ہیں اسی راہ پر، اسی موقف کے اوپر، اسی راہ کے اوپر کہ ہمارا رب اللہ ہے. بس رمز مقاومت یہ آیت بتا رہی ہے، چونکہ یہ مانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اہل مقاومت کا، اہل مقاومت کی طاقت و قدرت کا راز اسی ربوبیت اللہ کا اقرار ہے، اسی ربوبیت اللہ پر ایمان ہے. بس مقاومت اور مجاہدت قرآن کے ان موضوعات میں سے ہیں کہ کلیدی موضوعات قرآن مجید کے. قرآن مجید نے جا بجا مجاہدین کی فضیلت بیان کی ہے، اور اہل مقاومت اور اہل مجاہدت کے مقابلے میں جو طبقہ ہے قرآن مجید نے اس کی رذیلت کو بھی بیان کیا ہے. ساتھ ساتھ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، قائدین یعنی وہ افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، اقدام نہیں کرتے، قیام نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے بہت برے لوگوں معاشرے کے، لیکن کہا کہ نہیں، مجاہد کا رتبہ الگ ہے. اہل جہاد، اہل اقدام، اہل مقاومت کا رتبہ الگ ہے. جہاد کو جس طرح بزرگان نے، مفسرین نے، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر بیان کیا کہ جہاد ہر کوشش کو نہیں کہتے، دو صفات اس کے ساتھ شامل کی. آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے اس مطلب کو آگے بڑھایا، اور آیت اللہ مصباح یزدی بھی اس کو بار بار تکرار کیا کرتے تھے، اور مقام معظم رہبری نے تو اپنی تقریر کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ جہاد وہ سنجیدہ کوشش ہے کہ جو دشمن کے مقابلے پہ ہو.
بس ہر کوشش جہاد نہیں ہے، ہر کاوش جہاد نہیں ہے، ہر اقدام جہاد نہیں ہے، بلکہ اس کوشش کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے، اس کے اندر جدیت ہونا ضروری ہے، ایک سنجیدہ کوشش حساب و کتاب کے ساتھ، اور دشمن کے مقابلے میں ہو. کیا قرآن مجید نے اس کا نتیجہ بھی بیان کیا کہ لِيَغِيظَهُمُ الْكُفَّارِ، نتیجہ یہ نکلے گا کفار کو اس کی کوشش، اس کے جہاد، اس کے عمل، اس کے اقدام، اس کے فیصلے، اس کا انتخاب، اس کے معیار کی وجہ سے کافر غصے میں آئیں گے، کافر غیظ میں آئیں گے. تو تمہیں پتہ چلے گا کیفیت مقاومت کیسی تھی. جتنی شدت کافر کے غصے میں ہے اتنی کیفیت تمہارے جہاد کی ہے. تمہاری کوالٹی جہاد کی یہاں سے طے ہوگی کہ کافر کو تمہارے کام سے کتنا غصہ آیا. اسی لیے کہا کہ جہاد دشمن کے مقابلے میں اس سنجیدہ کوشش کو کہیں گے. اب اسی لیے وہ غلط فہمی بھی دور ہو کہ جیسی جہاد اور مقاومت کی بات آتی ہے فوری طور پہ ذہن عسکری جہاد کی طرف جاتا ہے، فوری طور پہ ذہن جاتا ہے کہ شاید اس میں تلوار کا معاملہ ہے، جنگوں کا معاملہ ہے، جنگ ہے، مقاومت ہے، جہاد ہے. لیکن عسکری جہاد جہاد کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، لیکن عمومی طور پہ جہاد فقط عسکری جہاد تک محدود نہیں ہے. اسی لیے بعض اوقات ہم بحیثیت مجاہد اپنی بہت ساری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں. بس کہا کہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر ہے، جہاد کبیر ہے. قرآن مجید کے اندر جہاد کبیر کا تذکرہ آیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرا. جہاد اکبر تو ہم جانتے ہیں کہ جہاد اکبر جہاد بالنفس، بہت ضروری جہاد جو کہ ریشہ ہے باقی تمام جہادوں کا، جو سرپرستی کرے گا باقی تمام میدان جہاد کی، وہ جہاد اکبر ہے. اپنے نفس کے مقابلے میں جہاد کرنا، اپنی ہوا و ہوس شہوات کے مقابلے میں جہاد کرنا، مقاومت دکھانا، جہاد کرنا. پھر کہا جہاد اصغر یہ عسکری جہاد ہے جو تلواروں کے ذریعے سے یا آنچ ویپنز کے ذریعے سے، جس کو ہارڈ وار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن کہا جہاد کبیر ایک اور نوعیت کا جہاد ہے جہاں جہاد اصغر ہے، عسکری جہاد ہے، اور کہا کہ اگر اس راہ کے اندر تم قتل کر دیے گئے تم شہید ہو، اور اس کے فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، کہ ایک مرد اور ایک مجاہد اس راہ کے اندر قتل ہو جائے. تو کہا اس کے اوپر پھر کوئی اور نیکی نہیں ہے. یہ جہاد اصغر کے بارے میں چھٹے امام کی روایت ہے. اسی طرح جہاد اکبر کے بارے میں. لیکن جہاد کبیر جس کی جانب میں جناب سیدہ کی سیرت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو موضوع بنانا چاہتا ہوں، وہ یہ جہاد ہے، جہاد کبیر. تو تفسیر، اس آیت کی تفسیر کے اندر جہاد کبیر کو جنگ نرم، جہاد فرہنگی ثقافتی جہاد، جہاد سیاسی، جہاد اقتصادی، اس کو جہاد کبیر کے ذیل میں بیان کیا. یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے علاوہ ہے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. کہا کہ یہ ایک اور جہاد ہے، یہ ایک اور نوعیت کا جہاد ہے، جنگ نرم، جنگ شناختی، شناخت کا جہاد، نرم جہاد، سافٹ وار. پس مردوں پر جہاد اصغر واجب ہے، خواتین کو استثناء کیا گیا ہے جہاد اصغر سے. لیکن جہاد کبیر کے بارے میں جس میں جہاد تبعین بھی اس کے ذیل میں آ جاتا ہے، کہا یہ مرد و عورت پہ یکساں واجب ہے. مقام معظم رہبری کی جو تعبیر تھی کہ واجب قطعی و فوری، واجب قطعی و فوری، فوری واجب ہے، قطعی واجب ہے. جہاد تبعین کا حکم دیا، فریضہ قطعی و فوری، حکم جہاد تبعین. مقام معظم رہبری نے تقریباً 8-10 اپنے خطابات میں سب سے زیادہ جو ریپیٹ کیا ہے مقام معظم رہبری نے پچھلے 5-6 سالوں میں، جس موضوع کو تفسیر بھی کیا ہے، جناب زینب کے عنوان سے خطاب ہوا، کہا کہ مجاہدہ جہاد تبعین ہے جناب زینب. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی تعبیر کیا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. بس خصائص جناب سیدہ دو عالم میں سے یہی ایک جہاد تبعین ہے، مقاومت، جہاد میدان تبعین کے اندر. بس مجاہدت چونکہ تلواروں کے ساتھ
عسکری جہاد واجب نہیں تھا، اس کے باوجود بھی سیدہ جانتی ہیں کہ ایک جہاد ایسا ہے کہ جو مرد و عورت دونوں پہ واجب ہے. وہاں پہ وہ جوہر جناب سیدہ نے اپنے خطبے کے ذریعے سے دکھائے، اور اسی خطبے کے اندر جناب سیدہ نے مجاہدین کی صفات بیان کی. آپ جانتے ہیں خطبہ فدکیہ خلاصہ اسلام ناب محمدی کا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصومین کے ان بعض شاہکار خطبوں میں سے ایک خطبہ فدکیہ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں ایک جامعیت اسلام کو بیان کیا جا رہا ہے. ادبیات کا بھی، بلاغت و فصاحت کا بھی ایک نمونہ جیسے نہج البلاغہ ہے، ویسے ہی خطبہ فدکیہ ہے. فصاحت کلام، بلاغت کلام خطبہ فدکیہ میں. اس کے بعد آپ اصول دین، توحید، نبوت، معاد خطبہ فدکیہ میں ہے. فلسفہ احکام دین، فلسفہ احکام دین. اور کس کو بھی بیان کر رہی ہیں؟ کس کو بیان کر رہی ہیں؟ رسول اللہ کے شاگردوں میں سے جو پہلی کلاس ہے صحابہ کی، وہ مجمع سامنے ہے. مکان کیا ہے؟ کہہ رہے مسجد. مخاطبین کون ہیں؟ رسول اللہ کے سر فہرست صحابہ. آمادگی کیا ہے کہ بی بی نے خاص اہتمام کیا اس خطبے کے اندر، تفصیل بیان کی ہے، اسلام ناب محمدی کی تفسیر کی ہے، اس کے بخش کی تفسیر کی ہے، تاریخ اسلام کو بیان کیا ہے، بعثت سے پہلے کے دور کو بیان کیا ہے. تم کیا تھے، پھر تمہیں ہدایت ملی، پھر تم کیا بنے، اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا. جب بی بی اوج پہ پہنچی ہے نا اس خطبے کے، بالکل اوج پہ جب پہنچی ہے تو یہ جملہ بی بی نے ارشاد فرمایا ہے، الا وقد ارا قد اغلطتم الی الخفض. میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو. جب دیکھا نا، جب خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں اور اوج کے اوپر خطبے کے پہنچی ہیں بی بی، اور دیکھ رہی ہیں کہ کوئی ہلچل نہیں ہے، ابھی بھی کوئی قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم مقاومت نہ کرنے کی، جہاد نہ کرنے کی، مزاحمت باطل کے خلاف نہ دکھانے کی وجہ جو قرآن نے بیان کی، بی بی نے ایک اور لفظ کے ساتھ بیان کی. زیارت ناموں میں یہی وجہ، راحت طلبی، قیام نہ کرنا، گریز کرنا جہاد سے، مقاومت سے گریز کرنا. زیارت ناموں میں خاذلین کی اصطلاح کے ساتھ بیان کیا. اہل خزل جو کنارہ کشی کرتے ہیں اقدام کرنے سے، جو معصومین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اس میدان میں جہاں نصرت واجب ہوتی ہے. اہل خزل جمل میں بھی ہیں، اہل خزل بدر میں بھی ہیں، اہل خزل خیبر میں بھی ہیں، اہل خزل احد میں بھی ہیں، اہل خزل کربلا میں بھی ہیں. مختلف میدانوں کے اندر اہل خزل ہیں جنہوں نے معصومین کو وہ میدان جہاں نصرت کرنی تھی وہاں خزل پیش کیا، چھوڑ دیا وہ میدان، ترک کیا وہ میدان. قرآن مجید نے ان کو قائدین سے تعبیر کیا ہے، بیٹھے رہنے والے، قاعدہ سے قائدین، اور کہا کہ مجاہدین کو فضیلت ہے قائدین کے اوپر. بی بی نے جو اصطلاح استعمال کی، ان قد اخلقتم الی الخفض، بی بی نے کہا کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو، اس لیے جس طرف میں تمہیں بلا رہی ہوں، دعوت دے رہی ہوں باطل کے خلاف مبارزہ کرنے سے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں مدینے کے اندر کوئی قیام نہیں کرتا، تم راحت طلب ہو گئے ہو. اہل مقاومت کے مقابلے میں اہل راحت طلبی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی اس اصطلاح کی تفسیر کی ہے. تجمل گراں، اشرافی گری اور اہل قعود کی سرزنش کی ہے. اب یہ جو راحت طلب ہیں، مقدس راحت طلب بھی ہیں، غیر مقدس راحت طلب بھی ہیں. ایسے راحت طلب بھی ہیں کہ جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور جہاد کا حصہ نہیں بنتے، قیام کا حصہ نہیں بنتے، باطل کو باطل نہیں کہتے، حق کو حق نہیں کہتے، حق کی نصرت نہیں کرتے، اور راہ باطل پر ہیں یا فسق و فجور کے اندر ہیں. نہ مقدس مشغولیات کی وجہ سے راحت طلب ہے. لیکن بی بی کن کو کہہ رہی ہیں کہ راحت طلب ہو؟ سامنے مفسرین بیٹھے ہیں، سامنے قاریان قرآن بیٹھے ہیں، سامنے اصحاب رسول بیٹھے ہیں، سامنے رسول اللہ کی پہلی کلاس بیٹھی ہے. خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، پہلی کلاس رسول اللہ کی. بی بی فرما رہی ہیں کہ تم
راحت طلب ہو گئے ہو، اس لیے تم قیام نہیں کرتے. بس وہی مشکل، اگر میں اور آپ آج اپنے آپ کو تولنا چاہیں، بی بی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں اور اپنا تجزیہ کرنا چاہیں، زیارت ناموں میں خزل کی اصطلاح کے ساتھ آیا، قرآن مجید میں قائدین کی اصطلاح کے ساتھ آیا، بیٹھے رہنے والے، جہاد کو ترک کرنے والے، جہاد سے اجتناب کرنے والے. اور بی بی نے کہا کہ خاذلین، بی بی نے کہا کہ حفظ کرنے والے. آج میں کیسے طے کروں؟ اگر جیسے ہم کہتے ہیں اگر اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں آسانی کے ساتھ آج کہہ دوں گا اپنے لیے کربلا میں ہوتا، امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا. اگر میں جناب سیدہ کے دور میں ہوتا اور جب بی بی ولایت و امامت کے دفاع میں اپنا تن من دھن قربان کر رہی تھیں، آیا میں سیدہ کے ساتھ کھڑا ہوتا یا نہیں؟ بات صفات ہے، بات صفات ہے. اہل مقاومت اور اہل مجاہدت اگر آج ہوں، کہ جس کو مقام معظم رہبری نے انقلابی گری سے بھی تعبیر کیا، یہ ادبیات انقلاب اسلامی میں سے ہے. انقلابی قرآن مجید کے اندر آیت اللہ مصباح فرماتے تھے جہاں بھی انقلابی کی اصطلاح آئے آپ مجاہد تعبیر کریں، جہاں بھی جہاد یعنی انقلابیت، تاکہ کوئی یہ نہ کہ یہ کوئی نئی اصطلاح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جعل کی ہے. صرف ایک نام فارسی کے اندر اور ایک ادبیات انقلاب اسلامی کے اندر ایک اصطلاح آئی، جیسے جہاد تبعین کی اصطلاح ہم نے کہا، قرآن مجید نے اس کو جہاد کبیر سے تعبیر کیا ہے. تو قرآن مجید کے اندر جہاں مجاہدت کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں پہ انقلابی گری کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اگر مقام معظم رہبری فرما رکھے ہیں مسجد انقلابی ہو، امام بارگاہ انقلابی ہو، نوحہ خان انقلابی ہو، خطیب انقلابی ہو، حوزہ علمیہ انقلابی ہو، درس انقلابی ہو، مرثیہ انقلابی ہو، انجمن انقلابی ہو، علمدار انقلابی ہو، بانی عزا انقلابی ہو، تو اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ مجاہد ہو، مقاومت کرنے والا ہو. ایسی مجلس، ایسا نوحہ، ایسا مرثیہ، ایسی خطابت وہ کب مجاہدت کے زمرے میں آئے گی؟ وہی قرآن کا فارمولا، وہی سیدہ کا انتخاب شدہ، وہی زیارت ناموں کے اندر آنے والا. دیکھو تمہارے نوحے سے دشمن کو کتنا غیظ آیا، تمہارے مرثیے سے دشمن کو کتنی پریشانی ہوئی، تمہاری خطابت سے دشمن کتنا لرزا، تمہارے امام بارگاہ سے دشمن کو کیا خوف ہے، تمہاری مسجد سے دشمن کو کتنا خطرہ ہے. اتنا تمہارا امام بارگاہ مجاہد ہے، اتنا تمہارا خطیب مجاہد ہے، اتنا تمہارا نوحہ خان مجاہد ہے. اور بی بی کہہ رہی ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم نے مجاہدت چھوڑ دی ہے. شاعر کو بھی کہہ رہی ہے، منقبت خواہ کو بھی کہہ رہی ہے، سب کو کہہ رہی ہیں بی بی، تمام کلاس موجود ہے. بس یہ مقاومت فاطمی عملی طور پہ پھر بی بی نے دکھائی کہ مجاہدت ہوتی کیا ہے، مقاومت ہوتی کیا ہے، انقلابی ہوتا کون ہے. پھر بی بی نے اپنی سیرت سے بتایا، کہا کہ مجاہد کفار کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں جو سراپا انکار ہو، جس کا پورا وجود انکار ہو، فقط بیان میں انکار نہ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا دشمن کے مقابلے میں ہو. پھر بی بی نے کیا بتایا؟ جس کا گھر سے نکلنا دشمن کے مقابلے پہ ہو. بی بی گھر سے نہیں نکلتی تھی، کیوں نکلی؟ دشمن کے مقابلے پہ. جہاد تبعین واجب ہے، فوری و قطعی. اور جو اہل مدینہ قائدون، اہل مدینہ خاذلین. اور بی بی نکلی، ایک ایک دروازے پہ بھی گئی، جہاد تبعین مجاہدہ، اہل مقاومت بتایا، عملی طور پہ بھی بتایا. مجاہد انقلابی اور مقاوم انسان، اہل مقاومت ایک ہی اصطلاح. بی بی نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے اہل مقاومت. بی بی نے کہا تمہارا رونا بھی انقلابی ہو، تمہارا گریا بھی انقلابی ہو. سامنے پوچھیں کیوں رو رہی ہیں، کیوں گریا کر رہی ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا. تمہاری ناراضگی بھی انقلابی ہو، تمہارا کسی سے بات کرنا میں بھی انقلابی ہو. کس سے بات کریں گی آپ؟ کہا میں خواتین آنا چاہتی ہیں آپ کی عیادت کے لیے، آپ بیمار ہیں. بی بی نے انکار کر دیا، میں بات نہیں کرنا چاہتی.
نہ ملنا بھی مجاہدت ہے بیوی کا. پھر کہا ہاں انصار کی خواتین سے ملوں گی. انصار کی خواتین سے کیوں ملوں گی؟ چونکہ انصار اہل مقاومت ہیں، انصار اہل جہاد تھے، انصار اہل قیام تھے، ان کی خواتین سے ملوں گی. بس بی بی کا معیار مقاومت ہے، بی بی کا معیار مجاہدت ہے. کہا ان سے ملوں گی، ان سے بات کروں گی. کیا بات کروں گی؟ اپنے مسائل نہیں، مخالف، دشمن، معاشرہ. کیوں تمہارے شوہروں نے قیام نہیں کیا؟ کیوں تمہارے شوہر بیٹھے رہے؟ میرا کلام کیا ہوگا؟ فقط میری عیادت؟ شکریہ؟ نہیں، میرا کلام بھی مجاہدانہ. پھر کہا کہ اور آپ کیا کریں گی؟ اور فاطمی انقلابی گری، فاطمی مقاومت، اور آپ کیا کریں گی؟ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے ایک ایک گھر میں ولایت و امامت کا پیغام پہنچاؤں گی. ولایت اور امامت کا پیغام. کیوں؟ مردوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ راحت طلب ہو گئے ہیں، خاذلین ہو گئے، ہمیں تنہا چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا، یہ سب کچھ ہو گیا. اب اتنا کہ کافر کو یا دشمن کو یا مخالف کو اسلام کے اتنی مقاومت دکھاؤں گی میرے مقابلے پہ آ جائیں. بس مدینہ میں ہر گھر نہیں جلے گا، بس مدینہ میں ہر دروازہ خطرے میں کہ اہل مقاومت کا، خانوادہ مقاومت و مجاہدت کا دروازہ. مدینے میں ہر خاتون پر یہ آفت نہیں آئے گی کہ جو کہے کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. باقی کسی خاتون پہ یہ مصیبت نہیں پڑی، باقی کسی کے شوہر کو رسی باندھ کے گھر سے لے کے نہیں جایا گیا، باقی کسی سے اس طرح زبردستی بیعت کے مطالبے نہیں کیے گئے. بس اہل مجاہدت. بی بی اور کیا کریں گی؟ کیا آپ کے لیے اتنی مقاومت اتنی امپورٹنٹ ہے؟ الگ سے جگہ بنوائی، میں یہاں جا کے گریہ کروں گی. گریہ ترک نہیں کروں گی، چونکہ یہ گریہ فقط احساساتی گریہ نہیں ہے، مجاہدانہ گریہ ہے، دشمن کے مقابلے پہ گریہ ہے. ٹھیک ہے بی بی، اور کیا کام آپ انجام دیں گی اس کے اندر؟ میری محبت اور نفرت باز افراد سے بات نہیں کروں گی. میں مجاہدانہ، میرا یہ بات نہ کرنا میری شخصی پسند اور ناپسند نہیں، مجاہدانہ. مجھے اور آپ کو سیرت مل رہی ہے، ہم اور آپ کس طرح کن افراد سے طے کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملنا ہے نہیں ملنا، محبت کرنی ہے نفرت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے دوستی کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا. اب جناب سیدہ کی سیرت ہے. جو مقاومت نہیں دکھاتے، جو مجاہدت نہیں دکھاتے، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. اے علی ان سے کہہ دیجئے گا، میں جنہوں نے مجاہدت نہیں دکھائی، مقاومت نہیں کی، میں مرتے دم تک ان سے بات نہیں کرنا چاہتی. اور نہ ہی خاذلین، قائدین، اہل خفض نہ میرے جنازے میں آئے، نہ میرے تشییع جنازے میں آئے، کوئی میرے تشییع جنازے میں. اور اے علی میں مرنے کے بعد بھی نہیں چاہتی کہ اہل قعود کو میری قبر کبھی پتہ ہو. اتنا مقاومت کے مقابلے میں جو قائدین ہیں بی بی نفرت کرتی ہیں ان سے. اسی لیے آپ دیکھیں زیارت ناموں کے اندر راحت طلبی، خاموش رہنا، نصرت نہ کرنا. آپ دیکھیں جیسی قاتل پہ لعنت کی گئی ہے، جیسی ظالم پہ لعنت کی گئی ہے، ویسی ہی قائدین کے اوپر، ویسی ہی راحت طلبوں کے اوپر، ویسی ہی رہ جانے والوں کے اوپر ویسی ہی لعنت. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت. یکساں لعنت ہے. نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا، ہم نے تو قتل نہیں کیا. یکساں لعنت ہے. بس آپ نے دیکھا بی بی نے کیسا اہتمام کیا. اپنے مرنے کے بعد بھی وہ بی بی مقاوم ہے، وہ بی بی مجاہدہ ہے. تاریخ لکھے گی جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ میرے قبر کو جب ڈھونڈنے نکلیں گے ولایت اور امامت کی جانب متوجہ ہوں گے. بس میں یہی چاہتی تھی اپنی زندگی سے، بس مجھے یہی منظور تھا. یعنی اپنا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، اپنا بولنا چپ ہونا، پوری زندگی کے اوپر مجاہدت حاوی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے. بس یہی کلام، بس یہی خلاصہ اس مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنا منظور تھا کہ جہاد عمل کا نام نہیں ہے، مجاہدت عمل کا نام نہیں ہے، مقاومت عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ
سیرت کے موضوعات میں سے ہے، روش عمل میں سے ہے. بس جہاد طالب علم ہو مجاہد طالب علم، معلم ہو مجاہد معلم. جیسے آیت اللہ مصباح یزدی کے بارے میں مقام معظم رہبری کی تعبیر بہت عجیب ہے. پوری 60 سالہ طلبگی میں اور حتی معلمی میں مقام معظم رہبری نے کسی کو ایسے نہیں تعبیر کیا. کہا علامہ انقلابی، مجاہد علامہ، اہل مقاومت میں سے علامہ آیت اللہ مصباح یزدی. بس معلم ہو مجاہد ہو یا انقلابی ہو یا اہل مقاومت ہو، ایک ہی تعبیر. اور جناب سیدہ کی سیرت ہمیں بتا رہی کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہ ہو، تمہارا لباس، تمہارا انداز، تمہارا انتخاب، تمہارا معیار جس میں مجاہدت کی بو نہ آتی ہو. بس مومن مجاہدت کے بغیر ایسی ہے جیسے پانی گیلاہٹ کے بغیر پانی نہیں رہے گا. وہ جز لا ينفق مجاہدت ہے. اس لیے مقاومت فاطمی کو سمجھنا بہت عجب ہے. اور اتنی مقاومت فاطمی جدا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسی لیے جناب سیدہ کی چونکہ مقاومت اس قدر شدید ہے، مجاہدت اس قدر شدید ہے، جہاد تبعین کے عنوان سے، جہاد کبیر کے عنوان سے، کہ دشمن کا غصہ بھی اتنا ہی شدید ہے، دشمن کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہے جو تاریخ میں پھر کوئی اور نظر نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا اتنا ایسا رد عمل. اسی طرح بی بی کا جو احترام کیا گیا ہے، خصائص سیدہ میں سے کہ جو احترام نبی اکرم نے بجا لایا، بی بی کا جو احترام، تاریخ میں کسی خاتون کا ایسا احترام نظر نہیں آتا. حتیٰ معصومین کا بھی، ایک معصوم کا دوسرے معصوم کے لیے یہ احترام نظر نہیں آتا. آپ جانتے ہیں کہ خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بی بی تشریف لاتی تھیں یا آپ بی بی کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو یہ چند اعمال بجا لاتے تھے، اور ہمیشہ کا دستور یہی تھا اپنی جگہ پر بٹھانا اور قامہ الیہا، ان کی طرف بڑھنا اور ان کا ہاتھ چومنا اور اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ امور ہمیشہ انجام دیتے تھے. سنت نبی ہے بی بی کا یہ احترام جو کسی اور کے لیے نہ ہو. ہمارے ایک استاد تفسیر کے 8 سے 10 سال پہلے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک مشکل کے اندر میں بہت پریشان تھا، بالکل ابتدائی طلبگی کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے جیسے ہم دعائیں، اعمال اور چیزیں پوچھتے ہیں، تو انہوں نے بی بی کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک عمل ایسا شروع کریں بی بی کے لیے کہ جو عمل آپ کسی اور کے لیے انجام نہ دیتے ہوں، جو فقط خاص ہو بی بی کے لیے. اور پھر اس میں انہوں نے یہ تعبیر کی تھی کہ خود یہ کام انجام دینا سنت نبی ہے. کہا کہ نبی اکرم نے بھی بعض امور اس طرح سے انجام دیے تھے. تو مثلا میں ان کو دیکھتا تھا تو میں ان سے دیکھتا تھا جب بھی جناب سیدہ کا نام آتا ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. جیسے ہم استقبال کرتے ہیں، علماء آتے ہیں، کوئی آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. تو میں دیکھتا تھا تفسیر کے درس میں ہمارے ایک استاد بھی اٹھتے تھے تھوڑا سا اور بیٹھتے تھے، چونکہ اتنا مستقل تھا، بھولتے نہیں تھے. یعنی ایک مرتبہ ایسا تک ہوا کہ میں نے دیکھا نماز کے دوران بھی انہوں نے پھر اپنے آپ کو کنٹرول کیا. نماز کے دوران بھی وہ جب بی بی کا نام آیا تھا تو وہ تشہد پڑھ رہے تھے اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انہوں نے ہلایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے ادب کریں، اور اس توسل سے کہ میں آج سے بی بی کے لیے یہ ادب شروع کر رہا ہوں، مثلا اپنا ہاتھ سر تک لے کے جاؤں گا اگر بی بی کا نام آئے گا. تو کہا پھر اس کی برکات اپنی زندگی کے اندر دیکھیے گا. اور کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، بی بی سیدہ کے لیے فرمایا. خصائص فاطمیہ ایسے ہیں کہ آپ کے لیے خاص اہتمام ہے، آپ کے لیے خاص احترام ہے، آپ کے لیے خاص ادب ہے جو کہ سنت نبی ہے. خود نبی اکرم نے خود بعض امور جناب سیدہ کے لیے اپنائے. بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایام فاطمیہ اور مقاومت اور مجاہدت کا ٹاپک جڑا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اس لیے ضروری ہے ان مفاہیم، یہ جہاد تبعین میں سے ہے. یہی مختلف عناوین دینا، یہاں پہ جس طرح سے ممبر پہ سلسلہ رہا، یہی جہاد تبعین کا وہ تقاضا ہے کہ شخصیت فاطمی کی وہ بارز صفت، وہ خاص صفت کہ جس کے بغیر نامکمل ہے جناب سیدہ کی سیرت کو سمجھنا، وہ شخصیت جناب سیدہ کی پیش ہو. بس لیکن اس مقاومت کو ہزینہ دینا پڑتا ہے، اس مقاومت کی قیمت دینی پڑتی ہے. جیسا آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ مدینے کے
مدینے کے اندر ہر گھر کے لیے لکڑیاں جمع نہیں کی گئیں، مدینے کے ہر گھر کے لیے پتھر جمع نہیں کیے گئے، مدینے کے ہر گھر پر نامحرموں مردوں نے اس طریقے سے دھاوا نہیں گھولا۔ مدینے کے اہل خازلین کے گھر محفوظ تھے۔ کیا خاص ہے اس گھر کے اندر؟ کیوں آگ لے کے سیدہ کے در پر آ گئے؟ کیوں مدینے میں فقط اس گھر کو آگ لگائی گئی؟ کیوں مدینے کے اندر اس گھر میں ایک بی بی در و دیوار کے درمیان آئی؟ مدینے میں ہر بی بی کا محسن شہید نہیں ہوا، مدینے میں 18 سال کی جوان بی بی نہ محرموں کے دھکے نہ محرموں کی جھٹکار، مدینے میں ہر بیوی نے تحمل نہیں کی، چونکہ زہرا اہل مقاومت تھی، زہرا کو مقاومت کی قیمت دینی پڑی۔ بڑا ربط ہے عاشورہ، شب عاشور میں اور زہرا کے اس در پہ جو کچھ ہوا۔ شب عاشور کیا ہوا، شب عاشور کیا ہوا اور روز عاشور کیا ہوا؟ بڑی مماثلت ہے بیٹے کے قیام میں اور بیٹے کی مقاومت میں، اور ماں کے قیام میں اور ماں کی مقاومت میں، دونوں نے ایک جیسا ہزینہ برداشت کیا۔ ارے شام غریبہ میں ماں کے سامنے بچوں کو تماشے لگائے گئے اور در زہرا پر بچوں کے سامنے ارے ماں کو مارا گیا۔ ارے عجیب غربت زہرا، عجیب مظلومیت زہرا، ارے زہرا، ارے مادر مقاومت کو، ارے مدینے میں جس نے علی کی ولایت کا دفاع کرنے میں اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی، اور آج تنے تنہائی یا فضا، ارے ہے فضا مدد کو آئی ہو، ارے ہے فضا مدد کو آئی ہو۔ ارے جب فضا آئی ہے نا تو کہا علی کو خبر نہ ہو، علی کو خبر نہ ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کیا قیمت دینی پڑی ہے مقاومت کی۔ اے فضا محسن شہید ہو گئے۔ جب لے کے جانے لگے نا علی کو، رسی گردن میں گئے، زہرا نے دامن علی کو تھاما تھا۔ جب تک زہرا زندہ ہے علی کو لے کے نہیں جا سکتے۔ حسن و حسین دیکھ رہے گئے، ارے ہماری اماں جب بابا کو گھسیٹتے گئے، ارے زہرا ساتھ گھسیٹتی چلی آتی ہے۔ ارے عجیب منظر ہے، ارے مقاومت کی انتہا۔ ارے اس لعین نے دیکھا، کہا میں نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، ارے میرے ساتھ میں کنفس کھڑا تھا، میں نے ایک تازیانہ دیا، اس زور سے دستے اطہر زہرا پر مارا، ارے وہ ہاتھ دامن علی سے چھوٹ گیا، ارے نیلے زخم کے نشان۔ امام صادق فرماتے ہیں، جانتے ہو امیر المومنین کو سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ ایک مرتبہ گریہ کیا، فرمایا جب زہرا کو، جب ہماری جدہ کو غسل دے رہے تھے نا، تو جب پہلو پہ نظر پڑی تو ایک مرتبہ چیخ ماری، یا زہرا، یا زہرا۔ ارے فضا آتی ہے، ارے کہتی ہے کہ ارے ایسے خدا اللہ کے شیر ایسے رویا نہیں کرتے، ایسے رویا نہیں کرتے۔ ارے جب معلوم ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں، کہا امیر المومنین نے، ارے زہرا کی ایک بھی پسلی سالم نہیں ہے، اور زہرا نے مجھے خبر نہ ہونے دی۔ اور امام صادق فرماتے ہیں، اور جب بازوئے زہرا پہ نگاہ پڑی، وہ نیلے زخم کا نشان، علی نے چیخے مار کے گریہ شروع کر دیا۔ ارے واہ مظلومہ، واہ مظلومہ۔ 3 غسل تاریخ میں ایسے ہیں،
آئمہ کی تاریخ میں تینوں غسل ایسے گئے، غسل دینے والے نے چیخ مار کے گریہ کیا ہے۔ ارے امام باقر جب امام زین العابدین کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ کروٹ دینا چاہتے تھے، ارے جب امام سجاد کو کروٹ دی، پشت سجاد میں تازیانوں کے نشان، ارے مادر مقاومت کا یہ فرزند کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام تک مقاومت کی قیمت دے رہا تھا۔ ارے ایک مرتبہ جناب زینب جب غسل دے رہی تھی نا بی بی سکینہ کو، ارے جناب زینب نے کہا اے سید سجاد، ارے اس بچی کا کرتا اتار کر غسل دوں یا ایسے ہی دے دوں؟ فوراً امام سجاد نے کہا ارے اے بھبی اماں، ارے بہن کا کرتا نہ اتارنا، میں کہوں گا کیونکہ سکینہ نے ایسی مقاومت کی قیمت دی ہے، اے بھوبی اماں آپ سے دیکھی نہ جائے گی۔ ایسے ہی علی نے بھی یہی چیخیں ماری۔ اب غسل کا معاملہ تمام ہوا ہے، اب جب کفن دیا ہے نا، جب بیوی کو کفن دیا ہے، اب تکفین کے بعد، اب کفن دینے کے بعد جب ودا کی باری آئی ہے نا، شیخ عباس قمی فرماتے ہیں سب سے پہلے جناب زینب کو جو بلایا، امیر المومنین نے میری بیٹی اپنی ماں کا آخری دینار کرنے، کہتے کہ زینب کبریٰ، زینب اولیاء زارب کو دار رو رہی تھی، علی نے دل تھام کے کہا بیٹی ایسے بہن نہ کرو، ایسے گریہ نہ کر، باپ کا دل پھٹا جا رہا ہے، ایسے بہن نہ کر۔ امیر المومنین نے دیکھا جناب زینب کا گریہ نہیں رک رہا، امام حسین کو آواز دی اے میرے بیٹے حسین آ جا۔ امام حسین نے کہا جب تک اماں خود نہیں بلائیں گی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ اماں زہرا بلاتی ہے تو حسین جاتا ہے۔ اب بندے کفن ٹوٹے، آ جا حسین آ جا۔ اب جب لپٹے ہیں نا، گویا زہرا کہنے کی ہو اے حسین تو فکر نہ کر، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، ارے میں عصر عاشور آؤں گی جب تو زین و زمین کے درمیان ہوگا، ارے جب شبر خنجر چلا رہا ہوگا، جب شبر جالس علی صدر، اس منزل پہ میں آؤں گی جب تیرا لاشا بامال ہوگا، ارے میں تیرے ساتھ ہوں گی اے حسین اے حسین۔ اب جب باری آئی ہے نا تشییع کی، فقط 14 افراد، فقط اہل مقاومت کو اجازت تھی تشییع زہرا کے لیے۔ اب جب گیا ہے نا جنازہ نکلا ہے، تشییع شروع ہوئی، ایک آہٹ آتی ہے، امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا حسن دیکھو یہ کون ہے؟ فرمایا بہن زینب آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے کہا ارے بہن سے کہو کہ واپس چلی جائے، واپس چلی جائے، ابھی عجیب عالم ہے، علی سے برداشت نہیں ہو رہا، ارے رات کی تاریکی ہے، ارے ابھی تو یہ مدینہ ہے، ارے باپ کا سایہ ہے، ارے 2 جوان بھائی موجود ہے، ارے زینب کا گوارا نہیں ہو رہا کہ ساتھ ساتھ چلی آئے۔ میں کہوں گا ہائے غیرت علی، ارے ایک مرتبہ ارے کوفہ ہوگا، شام کا بازار ہوگا، ارے رات کی تاریکی نہ ہوگی، دن کا اجالا ہوگا، حسن و حسین نہ ہوں گے، نامحرموں کا مجمع ہوگا اور نامحرموں کے ہاتھ خالی نہ ہوں گے۔ ارے جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ زینب کو مارے گا، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی وہ زینب کو مارے گا۔ اے علی اس وقت کیا کرو گے؟ ارے جب زینب شام کے بازاروں میں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون